نبی علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا 3 سال تک ماحول ایسا تھا کہ کھل کے آپ اعلان نہیں کر سکتے تھے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، مسلمان ہونے کی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتے تھے۔ عرب کے وہ سارے کے سارے سردار اور ساری کی ساری برادری اس کو مارنے پہ تل جاتی۔ خفیہ طور پہ آپ نے اپنے خاص دوستوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے تذکرہ کیا، اپنے دوست تھے ابوبکر صدیق ان کے سامنے تذکرہ کیا، ابوبکر صدیق کے دوست تھے عثمان غنی، انہوں نے ان کے سامنے اسلام کا تذکرہ کیا، اور آپ کے ہاں پل رہے تھے جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے تذکرہ کیا، آپ کے غلام تھے ان کے سامنے تذکرہ کیا۔ یہ جتنے قریبی لوگ تھے، جو خفیہ دعوت کا دور تھا، یہ حکمت عملی ہوتی ہے، یہ پلاننگ ہوتی ہے، یہ منصوبہ بندی ہوتی ہے، جو ہمارے آج کے نوجوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت جذبات کام نہیں دیتے، ہر وقت جوش کام نہیں دیتا۔ اللہ کے پیغمبر کے توکل میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کی دعوت حکمت عملی، دعوتی پلاننگ تھی، اور یہ ایک آؤٹ لائن اور خاکہ تھا۔ 3 سال تک آپ نے دین اسلام کی خفیہ تبلیغ کی، سری تبلیغ کی۔ 3 سال کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا، اب ڈنکے کی چوٹ دین اسلام کا اعلان کر دو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور سب سے پہلے اپنی برادری کو جمع کر کے ان میں دین اسلام کا اعلان کرو۔ آپ نے عرب کے لوگوں کو جمع کیا، دین اسلام کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں پہ سختیاں شروع ہو گئیں۔ سختیاں آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں۔ نبوت کے 30ویں سال اعلان ہوا، پہلے تو وہ لالچ دیتے رہے، پروپیگنڈا کرتے رہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ کوئی عہدہ چاہتا ہے، الزام لگاتے رہے۔ 10-12 ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے، دولت کا ہتھ کنڈا، لالچ کا ہتھ کنڈا، دھمکیوں کا ہتھ کنڈا، اور مختلف قسم کی افواہیں پھیلانے کا ہتھ کنڈا، اور مختلف شبہات پیدا کرنے کا ہتھ کنڈا، مختلف حربے استعمال کیے۔ بالآخر جب انہوں نے دیکھا دین تو پھیلتا جا رہا ہے، نبوت کے 5ویں سال وہ سختی اور تشدد پہ اتر آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ، اور وہ جو معاشرے کے کمزور لوگ تھے ان پہ تو ہر کوئی تشدد کرتا، جو گزرتا پکڑ لیتا، حتیٰ کہ ظالموں نے حضرت بلال جیسے غلام کے گلے میں رسی کا پھندا باندھ کے، جو اباس قسم کے اور مشٹنڈے قسم کے نوجوان ہوتے ہیں اور کھلنڈرے قسم کے بچے، اس قسم کے اور اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں رسی تھما دیتے، اور پورے مکہ مکرمہ کے اندر وہ حضرت بلال کو گھسیٹتے رہتے، اور وہ پھر بھی احدن احدن کے ترانے گاتے، کبھی ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتے، پھر بھی احدن احدن کے نغمے سناتے۔ اور جو معزز مالدار اور طاقتور طبقہ تھا ان کے اوپر ان کے رشتہ دار ظلم کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان چونکہ خود ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے اوپر ان کے چچا نے ظلم کیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے ایسا ظلم کیا، تاریخ کے کچھ واقعات کہتے ہیں کہ باندھ دیا زنجیروں کے ساتھ۔ کہا عثمان تو پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، چھوڑوں گا نہیں جب تک ہمارے دین میں واپس نہیں آئے گا، ڈٹے رہے۔ بعض روایات کہتی ہیں بوری میں باندھ دیا اور دھواں دیا نیچے سے، اور کہا عثمان جب تک باز نہیں آئے گا چھوڑوں گا نہیں۔ آپ اندازہ تو کیجئے 35-40 سال کی اس وقت عمر ہو چکی ہے،
اور 40 سال کے ایک انسان کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ظلم برداشت نہ ہو سکے. آپ نے اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ ظلم بہت بڑھ گیا ہے اور اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے. اگر کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تم اللہ کی عبادت کر سکو اور قریشیوں کے اس ظلم سے بچ جاؤ اور مکہ کے ظالموں سے تمہاری جان چھوٹ جائے تو میں تمہیں ہجرت کی اجازت دیتا ہوں. ہجرت کہنا ہی آسان ہے, کہنا آسان ہے, ایک پوری زندگی بدلنی ہوتی ہے. پورا خاندان ہے, بزنس ہے, لمبا چوڑا کاروبار ہے, اس کو چھوڑنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز بھی دیا کہ انہوں نے ہجرت کی.